حالت جنگ ان کی مسلسل جاری ہے. اس کے بعد کوئی شکل بنے گی اور امید ہے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر کی طرف رہنمائی فرمائے گا. ان کے لیے دعا کرنا آپ کے لیے لازم ہے، میرے لیے بھی لازم ہے. جو بھی تعاون کر سکیں وہ تعاون بھی کرنا چاہیے. یہ کچھ خواتین کی طرف سے سوال ہے. کیا عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے امام کی اقتداء میں نماز ادا کر سکتی ہے جبکہ اس کے گھر سے مسجد کی اور امام اور مقتدی نظر آتے ہوں؟ گھر اور مسجد کے درمیان میں ایک سڑک کا فاصلہ ہے. یہ بڑا ایک فقہ کا مسئلہ ہے. میرے نزدیک جہاں تک میری معلومات ہیں یہ صحیح نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ کسی مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے. میرے اس قول کو فتویٰ نہ سمجھا جائے. اور جب خواتین پر باجماعت نماز فرض نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کو افضل قرار دیا گیا ہے. مردوں کے لیے مسجد میں اور عورتوں کے لیے گھر میں افضل ہے، تو خام خواہ یہ تکلف کر کے کوئی امام کے ساتھ جو ہے جبکہ فصل بھی ہے سڑک بھی ہے تو یہ تو میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. واللہ عالم. آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا اس نیت سے کہ اس کے ذریعے نجات ہو، تزکیہ ہو. بعض دفعہ اتنا تو علم حاصل کر لیتے ہیں جو عمل کے لیے کافی ہوتا ہے، مگر اکثر و بیشتر لوگوں کی ڈیمانڈ پر سندیں حاصل کرنی پڑتی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم دینے والا پرفیکٹ ہو، لہذا اس کے لیے بھی بعض دفعہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں پر حجت ہو جائے. یہ دوسری بات ہے. اصل مسئلہ اپنی نیت کا ہے. نیت جو ہے وہ دین کی خدمت ہو، آخرت کی نجات، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا اور دین کی خدمت، یہ ہو. باقی یہ کہ سند بھی ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. آپ نے آج تخصص کی بات کی جس میں کتاب کو حکم کا حصہ اور حکمت کو دانائی والا حصہ قرآنی حصہ قرار دیا ہے. اگر ابھی وقت نہ ہو تو آئندہ کسی خطبے میں اگر اس پوائنٹ کو مزید واضح کریں تو مہربانی ہوگی. یہ پوائنٹ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا ہے. میری جو کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں اس آیت پر مفصل مضمون موجود ہے. اور میں نے جو رائے اس وقت ظاہر کی ہے وہ تو بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ 2 گھنٹے میں صرف ہم 8 آیتیں پڑھ سکے، یعنی 3 آیتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں. لیکن یہ کہ اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں تھا اور نہ اب ہے. محمد عمر صاحب، اگر کوئی شخص ایک مسلمان یا ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوتا ہے جہاں اسلامی نظام مکمل قائم ہو تو وہاں وہ صرف اسی انفرادی اسلامی ذمہ داری پوری کرے گا، اور اس کے برعکس اگر کوئی باطلانہ نظام میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو اجتماعی اور انفرادی دونوں ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو حضرت عمر جیسے دور میں پیدا ہوئے تو وہ بڑے فائدے میں رہا، کیونکہ وہاں ایک ایسا ماحول قائم ہو جاتا ہے جہاں نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہوتا ہے. یقیناً جو دور صحابہ میں پیدا ہوئے، جو دور خلافت راشدہ میں پیدا ہوئے، یقیناً بہتر ہوا. یہ اللہ کا فضل ہے جو ان کو اللہ نے عطا کیا ہے. باقی یہ ہے کہ وہ دور آیا کیسے تھا؟ صحابہ کرام کی محنتوں سے، جاں فشانیوں سے، سرفروشیوں سے، جانیں دے کر، گھر بار چھوڑ کر تب آیا تھا نا وہ دور. اب ان کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ بعد والوں کا تو نہیں ہے نا. اب آپ کے لیے وہ مرتبہ حاصل کرنے کا موقع موجود ہے کہ آج کفر کا غلبہ ہے، طاغوت کا غلبہ ہے. اس غلبے کے خلاف جد و جہد کیجئے، اسی شان کے ساتھ کیجئے جس شان سے صحابہ کرام نے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ رتبہ عطا فرمائے گا، وہ بلندتر رتبہ ہوگا. شمس الحق صاحب، افغانستان میں جاری جہاد شرعی ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں پاکستان ملوث ہے جبکہ پاکستان کی تمام پالیسی امریکہ کے تابع ہے. ماضی میں نصیر اللہ بابر جیسے سوشلسٹ نے منظم کرتے رہے ہیں. ماضی کے بارے میں تو میرا بھی گمان یہ تھا، لیکن یہ کہ جس وقت لوگوں نے اعتراض کیا تھا اس پر تو میں نے انہیں یہ جواب دیا تھا کہ آپ اگر اس وقت یہ طالبان کے خلاف اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو سوال یہ کہ پہلے جو جہاد ہوا تھا وہ کس کے پیسے سے ہوا تھا؟ یہ گلبدین حکمت یار ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ 8 مجاہدین گروپ یہاں تھے ساتھ، وہ پیسہ کس کا تھا؟ وہ تو پیسہ ہتھیار تو امریکہ ہی کے تھے نا. باقی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ زیادہ فنڈامنٹلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ شاید کوئی جدید قسم کا اسلامی نظام لے آئیں جو ہمارے لیے زیادہ بڑا خطرہ بن جائے گا. تو پھر یہ کہ یہ جو بیچارے جو مولوی ہیں مسجد کے، ان سے زیادہ خطرہ نہیں ہے. یہ شاید سعودی عرب جیسے لوگ ہوں گے جو صرف جو ہے وہ نماز روزے ہی تک رکھیں گے معاملے کو، باقی وہ ہماری جیب میں رہیں گے. یہ انہیں مغالطہ تھا. جو بھی کوئی سپورٹ کی اگر کی انہوں نے، مجھے یقین سے تو معلوم نہیں، لیکن جو کہتے ہیں زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، تو پاکستان کے ذریعے سے جو سپورٹ کی امریکہ نے
تو وہ بھی الٹی پڑ گئی کہ یہ تو ان کے بھی باپ نکلے، یہ فنڈامنٹلسٹ ان سے بھی زیادہ سخت ہے اور امریکہ کے ان سے بھی زیادہ بڑے دشمن ہیں، تو ان کی چالیں الٹی پڑ رہی ہیں۔ پہلے انہوں نے روس کو شکست دلانے کے لیے ان افغانوں کی مدد کی، وہ افغان پھر ایک جہاد پوری دنیا میں پھیل گیا، اس کے انڈے بچے ہی تو ہیں، جہاد افغانستان کے انڈے بچے ہیں جو کشمیر میں جہاد شروع ہوا ہے، یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے، اسی کا فال آؤٹ ہے، اور پوری دنیا میں غلغلہ ہے، پوری دنیا سے آ گئے تھے لوگ، اور پھر وہ واپس گئے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر، وہ چچنیا ہو، وہ بوسنیا ہو، وہاں پر یہ سب جگہ پہنچے ہیں، اور دنیا اس وقت ڈر رہی ہے ان سے، لیکن یہ سب در حقیقت نتیجہ ہے وہ اس جہاد کا جو کہ امریکہ نے اپنا پیسہ اپنے ہتھیار دے کر کروایا تھا۔ اس وقت مقصد تھا روس کا ستیہ ناش کرنا، وہ حاصل ہو گیا، لیکن یہ مصیبت گلے پڑ گئی۔ اب ان کے مقابلے میں طالبان کو اٹھایا، اب وہ مصیبت گلے پڑی ہوئی ہے۔ پہلے عمر عبد الرحمن اور اسامہ بن لادن جو ہے وہ بڑے عزیز تھے، بڑے محبوب تھے، وہ مجاہد جو ہے ریکروٹ کر کر کے لاتے تھے تاکہ افغان جہاد کے اندر حصہ لیں۔ اب وہی مبغوض ہیں، وہی سب سے بڑے دشمن ہیں، ایک کا بیچارہ جو ہے وہ تو جیل میں پڑا سڑ رہا ہے امریکہ میں، عمر عبد الرحمن، اور دوسرے کی جان کے درپے ہیں وہ افغانستان میں پناہ گزین۔ تو یہ ہے کہ یہ یکیدون کیدن و اکید کیدا، چال دنیا چل رہی ہے، ایک اللہ کی چال بھی ہے، وہ رفتہ رفتہ آ رہی ہے، اور وہ کدھر جا رہی ہے، وہ تو در حقیقت دنیا میں ایک بہت بڑا ابھی مارکا تو آنا ہے، لیکن اس کے بعد بالآخر اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہوگا، ادھر جا رہی ہے بات۔ توحید یار خان صاحب، آپ کہتے ہیں کہ عنقریب دجال کی آمد ہے اور یہی جنریشن انشاءاللہ اسے دیکھے گی اور وہ فوج بھی جنت میں جائے گی، تو کیا آپ کے ذہن میں تنظیم کے افراد کا کیا کردار ہوگا، اور کیا آپ تنظیم کے لوگوں کو ذہناً گھر سے نکل کر لڑنے اور حضرت عیسیٰ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار کریں گے؟ دیکھیے اس حد تک تو میں نے نہیں کہا کہ یہی نسل دیکھے گی، میں نے کبھی نہیں کہا یہ ضرور ہے کہ جو خبریں دی تھی حضور نے، مجھے اب وہ زیادہ دور معلوم نہیں ہوتا زمانہ، حضرت مہدی کا ظہور اور عرب میں ایک خالص اسلامی حکومت کا قائم ہونا، لیکن اس کے قائم ہونے کے لیے کسی مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی مدد کرنے کے لیے حضرت مہدی کی، تو معلوم ہوتا کہ اس کسی اور جگہ پر اس سے پہلے قائم ہو چکا ہوگا۔ اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو، افغانستان ہے، یہ مل کر وہ علاقہ بن جائیں کہ جہاں سے پھر فوجیں، اور ایک حدیث میں تو نام بھی افغانستان کا، افغانستان تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں، خراسان جو ہے اس وقت اس کا جو ہارٹ تھا وہ آج کا افغانستان ہے۔ تو یہ تو ہے، بہرحال ہر مسلمان کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ جب وہ وقت آئے تو وہ سر سے کفن باندھ کر گھر سے نکلے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو تیار ہم کر ہی رہے ہیں۔ محمد رضوان صاحب، یہودی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ چنیدہ قوم نہیں تو معاشی، مالیاتی اور سیاسی وغیرہ طور پر بنیادی اس قدر مستحکم اور باعزت کیوں ہے، جبکہ یہ سب ہے کہ یہودی کبھی بھی مستحکم نہیں ہوں گے اور بے وطن رہیں گے؟ اس کے برعکس یہودی فی الوقت ایک طاقتور کے بالغ بھی بن چکے ہیں، مشیت الہی اس بارے میں کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، قدر مشکل بھی ہے، وضاحت طلب ہے۔ دیکھیے یہودیوں کو ایک سہارا ملا ہے، قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی کوئی قوم نہیں ہوگی، کوئی وطن نہیں ہوگا، کہیں نہیں کہا گیا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے مگر کہیں اللہ کی پناہ کی وجہ سے یا لوگوں کی پناہ کی وجہ سے۔ یہ حبل من الناس کے حوالے سے آج انہیں دنیا میں سہارا ملا ہے۔ عیسائی دنیا ہے جس نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے، ان کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ یہ تو سن 73 میں ختم ہو جاتے۔ گولڈا مائر جو تھی اس وقت کی وزیر اعظم، وہ خودکشی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی جب سن 73 میں بارلیو لائن کراس کر لی ہے مصریوں نے، جسے یہ کہتے تھے کہ یہ تو ناممکن ہے، اس کو کوئی کراس کر ہی نہیں سکتا۔ تو مصریوں نے 1967 کی شکست کا داغ جو تھا اپنے چہرے پر سے دھو دیا تھا، بارلیو لائن کراس کی رمضان سن 73 میں، اور اس وقت جو ہے یہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ وہ تو پھر امریکہ کا جو اسلحہ کا جو انبار آیا ہے وہاں پر، تو امریکہ نے شکست دی ہے، پھر جو دی ہے مصر کو، وہ اسرائیل نے تو نہیں دی۔ تو اس وقت بھی قرآن مجید کے ایک لفظ کے حوالے سے ہم ان کا جو یہ بھی اس وقت کا ابال ہے، عارضی ابال ہے، یہ ابال شروع ہوا 1917 سے، اور اب یہ اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے۔
لیکن اس کی جو حکمت میرے نزدیک ہے، یہ تو اصل میں جب حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھایا تھا، چاہے اللہ نے انہیں اٹھا لیا اور سولی نہیں دیے گئے وہ، لیکن انہوں نے تو اپنے طور پر سولی پر چڑھا دیا نا، یہ عذاب الہی کے مستحق اسی وقت ہو گئے تھے، لیکن ان کو ایکسیپشن کے طور پر اللہ نے رکھا ہے۔ مجھے یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ جب سزا کی مستوجب ہو جائے گی اور اس کا جو بہترین حصہ ہوگا عرب، ان کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دلوائی جائے گی، اور وہ ہو رہا ہے آج۔ پوری عرب قوم عیسائی ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے، سارے کے سارے جو میڈرڈ میں جا کر حاضر ہو گئے تھے، جو ایک کمرے میں برداشت نہیں کرتے تھے کہ اسرائیل کا نمائندہ بھی ہو اور ہم بھی ہو، ایک میز پر بیٹھنا تو بہت دور رہا، جا کر میڈرڈ میں سب کے سب لائن لگا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے ان کی گفتگو شروع ہو گئی۔ اور جناب آپ کے شاہ حسین بھی جو فوت ہو گئے، اللہ انہیں معاف کرے، وہ بغل گیر ہوا تھا، کزنز، اب یاد آ گیا، ہم تو کزنز ہیں، آپ بنو اسماعیل ہیں اور آپ بنو اسرائیل ہیں، ہم تو کزنز ہیں۔ یہ سارا کچھ ہوا کہ نہیں؟ یہ انتہائی ذلت ہے یا نہیں؟ جس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، آج اس کے ساتھ صلح کی گفتگو ہو رہی ہے اور تقریباً سب نے تسلیم کیا ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ دور نہیں ہے، اب یہ ڈیڈ لاک یروشلم پر ہو رہا ہے، اور یہ ایسا ڈیڈ لاک ہے کہ اس کا پیسج ممکن ہی نہیں، نہ یہودی پیچھے ہٹ سکتے ہیں، وہ جو فنڈامنٹلسٹ یہودی ہے وہ حکومت کو کبھی بھی اس یروشلم کے معاہدے میں پیچھے ہٹنے نہیں دے گا، نہ عرب جو ہیں ان کو آمادہ ہونے دیں گے اس کو، یاسر عرفات کو، کہ وہ بالکل دستبردار ہو جائے یروشلم سے۔ یہی جو ہے امپاس جسے آپ کہتے ہیں وہ آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کیا ہوگا؟ اگر 13 ستمبر کو یونیلیٹرل ڈکلیریشن کر دیتا ہے تو جنگ ہوگی، اور کوئی عجب نہیں کتنا بڑا عذاب آئے، اور سب سے پہلے تو مسلمان عرب جو ہیں ان پر خود عرب حکمرانوں کی طرف سے عذاب آئے گا۔ پہلے تو حسنی مبارک انہیں جو ہے بھونے گا اور شاہ فہد بھونیں گے، وہ جو مسلمان نوجوان ہے جو تلملا کر اٹھے گا، جیسے کہ مسجد گرا دی گئی تھی اگر ایودھیا کی، تو مسلمان جو ہے تلملا کر اٹھے، پھر بھون دیا پولیس نے ان کو، 6000 کے قریب جو ہے وہ ممبئی کے اندر جو ہے وہ بھون دیے گئے۔ ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ حالات بہت خراب ہیں جو آ رہے ہیں، اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ جب بھی اللہ کرے گا ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے ذہناً۔ ایک میرے ہم نام نکل آئے ہیں، اسرار حسین صاحب، سود حرام ہے یہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں، مگر کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ دیکھیے، ایک ہے انفرادی چھٹکارا حاصل کرنا، وہ تو آپ آج بھی کر سکتے ہیں۔ کسی نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ بینک سے قرضہ لیں سودی، اگر آپ زیادہ پیسے نہیں ہیں کھوکھا لگائیے، کھوکھا نہیں ریڑھی لگائیے، بڑا تجارت کرنا جو ہے کوئی فرض عین ہے، مزدوری کیجیے، لیکن یہ سودی قرضہ مت لیجیے۔ جھونپڑی میں رہ سکتے جھونپڑی میں رہیے، مکان بنانا سودی قرضہ لے کر کوئی فرض تو نہیں۔ تو براہ راست سود سے جو ہے آدمی بچ سکتا ہے آج بھی، اگرچہ سود کا غبار میرے اندر بھی جا رہا ہے، آپ کے اندر بھی جا رہا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ اجتماعی طور پر بچنے کے لیے اب بہت سی اسکیمیں دے دی گئی ہیں دنیا کے اندر، اب اس میں سے کسی پر عمل کریں، امپلیمنٹ کریں۔ سپریم کورٹ نے دے دی ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو ہماری آئیڈیالوجی کونسل تھی اس نے دی تھی، پھر یہ جو انہوں نے یہ جو بد نصیب خاندان جو ہے شریف خاندان، انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی، اور کمیٹی نے جو ہے وہ ظفر الحق صاحب کی، راجہ ظفر الحق کی سرکردگی میں وہ رپورٹ دے چکی ہے۔ کرو بسم اللہ، کچھ تو ہوگا نا۔ قاری احمد علی خان صاحب، میرا سوال یہ کہ ہم جہاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، سوال یہ کہ ہمارے ملک کیا اسلامی نظام نافذ ہے اور کیا اسلامی ذہن کے لوگوں کی حکومت ہے؟ تو کیا پہلا جہاد خود پاکستانی حکومت سے نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر ہم کشمیر کے مسئلے پر انڈیا سے جھگڑا کریں گے تو کہیں انڈیا کی حکومت ہندوستانی مسلمانوں سے اس کا انتقام نہیں لے گی؟ آخر ہم نے مشرقی پاکستان آسانی سے کیوں کھو دیا؟ شاید اس وجہ تو نہیں کہ وہاں پیٹرول پیدا نہیں ہوتا؟ یہ تو قاری صاحب نے بہت سی باتیں اس میں جمع کر دی ہیں، اور اس میں بہت سی باتوں سے مجھے اتفاق ہے۔ یہ کہ ہمارا اصل فرض، پہلا فرض اس ملک میں اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ حضور نے عرب سے باہر کوئی اپنا دعوت نامہ بھی نہیں بھیجا، کوئی مبلغ نہیں بھیجا، کوئی بھی سفیر نہیں بھیجا، جب تک کہ عرب میں صلح حدیبیہ ہو گئی اور اسے اللہ نے فتح مبین قرار دے دیا، تب پہلی مرتبہ آپ نے خطوط لکھے ہیں۔
یہ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، 12 برس مکے کے اور 18 برس تک آپ کی دعوت صرف عرب کے لیے تھی، عرب میں دین کو قائم کرنا، یہ صحیح طریقہ یہ ہے۔ باقی یہ کہ مسلمان دنیا میں ہیں، ان کی مدد کے لیے کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے، ٹھیک ہے، جذبہ ہے اس کا، وہ اپنی نیت کا پھل اللہ کے ہاں پالے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، میرا اور آپ کا پہلا فرض اس ملک میں اسلام قائم کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے، میں ایک اشتہار اخبارات میں شائع کر رہا ہوں تنظیم اسلامی کی جانب سے، جس میں وہ حدیث میں نے دی ہے، پاکستان کی جہادی تحریکوں کو متوجہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی کسی نبی کو مبعوث کیا، اس میں سے اس کے نبی، اس کے حواری یا صحابہ ہوتے تھے جو اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے، اس کے احکام پر عمل کرتے تھے، لیکن ہمیشہ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا، بدعات پیدا کر دیتے تھے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے اپنے ہاتھ سے، طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ بھی مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور دل سے نفرت رکھے گا تب بھی مومن ہوگا۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ تو اگر پاکستان کی جہادی تحریکیں جمع ہو کر پاکستان میں منکرات کے خلاف جہاد کریں، اور یہ ملک جو ہے منکرات سے پاک ہو جائے اور اسلامی نظام یہاں نافذ ہو جائے، پھر دنیا کے اندر جو ہے جنگل کی آگ کی طرح اسلام پھیل جائے۔ یہ اشتہار انشاءاللہ جلد ہی آپ اخبار میں دیکھیں گے کہ ہم متوجہ کر رہے ہیں ان جہادی تحریکوں کے کہ اصل جہاد جو ہے وہ پاکستان میں اسلام کو قائم کرنے کے لیے۔ اختر حسین صاحب، جناب اسٹار صاحب، آپ جیسے عالم دین ملک میں موجود ہیں، اور اس طرح بے شمار عالم دین موجود ہیں، اس کے باوجود پاکستان میں اسلامی قانون کیوں نہیں ہے، یا آپ ایسا کوئی اقدام کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس جو طاقت ہے وہ شاید ابھی 2000 سے زیادہ آدمی نہیں ہے، اور وہ بھی میرے اعتبار سے جو معیار ہونا چاہیے اقدام کے لیے اس معیار پر پورے نہیں کرتے۔ اب کیا کریں؟ تبلیغی جماعت ہے، جب ان کے ہاں 30 لاکھ 20 لاکھ 10 15 لاکھ، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ہاں جو بھیڑ آتی ہے یہ ہماری اصل طاقت نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے تو یہ، میرے اندازے میں یہ ہے کہ جب تک 2 لاکھ آدمی پاکستان میں ایسا نہ ہو کہ جو اپنی جان پر، اپنی ذات پر، اپنے گھر میں دین نافذ کر چکا ہو، یہ شرط ہے سب سے کڑی، سب سے مشکل، سب سے بھاری۔ یہ نہیں کہ گھر میں تو پردہ نہیں ہے اور باہر چلے ہیں بے حیائی کے خلاف، سارا اپنا دھندا سود پر ہے اور چلے ہیں اسلام نافذ کر دیں، یہ نہیں۔ اپنے ذات، اپنے گھر میں اسلام جتنا عمل کر سکتے ہیں، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ شرعی پردہ نافذ نہ کریں، آپ نافذ کر سکتے ہیں۔ کسی نے، ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپ کو پابند نہیں کیا کہ اپنا کاروبار وسیع کرنے کے لیے آپ قرض لیں، کوئی نہیں، آپ چھوٹے کاروبار پر قناعت کریں۔ جو اپنی جان پر، اپنے ذات پر، اپنے گھر میں دین نافذ کر لیں، نمبر 1، اور پھر ایک شخص سے سم و طاعت کی بیعت کر کے، وہ گروپ ہوں گے تو وہی ہنگامہ ہوگا جو افغانستان میں ہوا ہے۔ 8 گروپ تھے، وہ جب چلا گیا روس تو آپس میں لڑے، یہ گروپوں والی بات نہیں۔ آج بھی وہ گروپ جو ہے تقسیم ہو گئے کشمیر کے اندر، ایک نے صلح کر لیے، باقی اس کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں۔ گروپ نہیں، ایک امیر کے ساتھ بیعت ہو، پھر اقدام ہوگا، پھر چیلنج ہوگا، یہ نہیں تو خامخواہ جو ہے قبل از وقت کوئی اقدام کر دینا صحیح نہیں ہے۔ اچھا حضرات، اب بہت سوالات ابھی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب میں بھی تھک گیا ہوں، وقت بھی ختم ہو گیا ہے، 2 بجے جماعت ہونی ہے تو اذان ہونی ہے ابھی۔ اب آپ حضرات جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اے اللہ اس قرآن عظیم کی بدولت ہم پر رحم فرما۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، ہمارے لیے روشنی بنا دے، رحمت بنا دے، ہدایت بنا دے۔ اللہم ربنا علمنا مما جہلنا وذکرنا مما نسینا، اللہ اے اللہ ہم جو کچھ بھول گئے ہوں اس کتاب میں سے وہ ہمیں یاد کرا دے،
جو ہم واقف نہیں ہیں اس کا علم ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اسے ہمارے حق میں حجت بنا، دلیل بنا، وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم وفقنا ان نقیم دینک المتین۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے اس تیرے عطا کردہ ملک پاکستان میں نظام خلافت علی منہاج النبوت کو ہم قائم کریں، اور پھر یہ نظام خلافت علی منہاج النبوت پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔